السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیں، آپ کا روح کانپ اٹھے گا۔ یوٹیوب پر جا کر پیغام رضا بیاڈگی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسکول کے 3 طالب علم، 3 اسٹوڈنٹ لڑکوں نے اسکول کے چوکیدار واچ مین کو کچھ روپے پیسے دیے اور کہا کہ چھٹی کے وقت کسی ایک لڑکی کو کسی بھی طرح بہلا پھسلا کر اندر ہی روک لینا۔ لالچی چوکیدار نے پیسے لیے اور جو ہی چھٹی ہوئی تو اس نے ایک لڑکی کو گیٹ کے پاس ہی بٹھا دیا۔ باہر جب اس لڑکی کا والد اسے لینے آیا تو چوکیدار نے کہہ دیا کہ آپ کی بچی تو بہت دیر ہوا ہے، جا چکی ہے۔ جب والد چلا گیا تو چوکیدار نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے ابو آ جائیں گے، تم ٹینشن نہ لو اور اندر کلاس روم میں جا کر بیٹھ جاؤ، جب کوئی آئے گا تمہیں لینے تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ لڑکی بیچاری پریشانی کے عالم میں کلاس روم میں جا کر انتظار کرنے لگی اور وہ سوچنے لگی کہ آخر اب تک مجھے لینے کیوں نہیں آیا ہے۔ لیکن اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ اس کا باپ تو اسے لینے آیا تھا، مگر چوکیدار جھوٹ بول کر اس کے باپ کو واپس بھیج دیا۔ لڑکی کلاس روم میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی، ادھر چپکے سے چوکیدار نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ پھر وہ ہوس کے پجاری تینوں لڑکے آ گئے۔ ایک نے جا کر کے سب سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی زبردستی کی، اس کی عزتوں کو کھیلتا رہا، اس کی عصمت کے ساتھ، اس کی آبرو کے ساتھ کھیلتا رہا۔ وہ چلاتی رہی وہ لڑکی۔ جب پہلے لڑکے کا ہوس بجھ گیا، اس کے بعد پھر دوسرا لڑکا آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا اور اس لڑکی کی عزت کو تار تار کرتا رہا، اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا۔ وہ لڑکی چلاتی رہی، چیختی رہی، اپنی عزت و آبرو کی بھیک مانگتی رہی، مگر یہ ہوس کا پجاری دوسرا لڑکا بھی اپنی ہوس کی آگ کو بجھاتا رہا۔ جب ہوس بجھ گیا تو وہ باہر آیا، لیکن جب تیسرا لڑکا اس کی باری آئی، اس کمسن لڑکی سے اپنی پیاس بجھانے اندر داخل ہوا تو آگے اس بچی اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی اور پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آگے وہ لڑکی جس کی عزت لوٹی جا چکی تھی، جس کی عصمت تار تار ہو چکا تھا، ان کے دونوں دوستوں نے جو اس لڑکی کی آبرو کے ساتھ کھیلتا رہا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بہن تھی۔ لوگوں کی بہن بیٹیوں کو داغدار کرنے والوں، سنو، ایک نہ ایک دن تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایک قرض ہے جو چکانا ہی پڑتا ہے، اور اس قرض سے باہر نکلو یارو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ آپ کو اور مجھے اس گناہ سے بچائے۔ ناظرین، آئے دن سننے کو ملتا ہے، روح کانپ اٹھتا ہے ایسے حادثات کو سنتے ہوئے کہ آج فلاں گاؤں میں، کل فلاں شہر میں ہماری بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا، ہماری بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، اور یہ ظالم اور اندھی حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، بلکہ ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے ہوئے ایک قوم، ایک مذہب کو ٹارگٹ بنا کر طلاق کے بارے میں بل لاتی ہے، غریب کسانوں کے بارے میں ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے بل لاتی ہے، جبکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ایک گھر میں طلاق ہوتا ہے، اس پر تو یہ ایک قوم کو، ایک مذہب کو ٹارگٹ بنا کر بل لے کر کیا گیا، مگر ہر مذہب، ہر دھرم والے کی بچیوں کی آبرو اور عزت کے ساتھ ریپ اور بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے۔ اس پر کوئی بل نہیں، اس پر سرکار، یہ اندھی ظالم سرکار کوئی آواز نہیں اٹھاتی ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ یاد رکھیے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان بلاತ್ಕಾریوں کو، ان ریپسٹ کو سزا دینا ہے تو اسلام کے قانون کے مطابق سزا دو، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں آج سے 1400 سال پہلے، جب خود حکمران، خود گاؤں کے بڑے بڑے لوگ زنا کرتے تھے، عورتوں کی آبرو کے ساتھ کھیلتے تھے، اور اسلام کا خوبصورت دین وہاں پر آیا تو زنا کا صفایا ہو گیا، ریپسٹ نیست و نابود ہو گیا۔ میں نے پڑھا ہے، اس لیے کہتا ہوں
گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، زمانے کو حیوانیت کا طلبگار نہ ہوگا، ظالموں کا کوئی طرفدار نہ ہوگا، حیوانیت کا کوئی طلبگار نہ ہوگا، ظالموں کا کوئی طرفدار نہ ہوگا۔ حسین کے نانا کا صرف ایک قانون لگا کے دیکھ، حسین کے نانا کا صرف ایک قانون لگا کر دیکھ، ہندوستان میں کوئی بلاتکار نہ ہوگا۔